دعا اور ذکر سے متعلق مسائل۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں دعا اور ذکر سے متعلق چند سوالات کے جوابات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جو مسائل اکثر ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، تو ان کے جوابات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پہلا سوال، جب اکیلا انسان دعا کرتا ہے تو کیا دعا کے درمیان خود آمین کہہ سکتا ہے؟ جواب، واضح رہے کہ دعا کرتے ہوئے آمین کہنا ایک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب کوئی شخص دعا کرتے ہوئے آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ، آپ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ گویا آمین اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کی قبولیت کی التجا اور درخواست کرنا ہے۔ لہٰذا دعا چاہے اجتماعی طور پر مانگے یا تنہا، ہر صورت میں دعا پر آمین کہنا درست ہے۔ دوسرا سوال، کیا آیت کریمہ کا وظیفہ چھوٹے بچے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کس عمر کے بچے کر سکتے ہیں؟ براہ کرم عمر کی حد بتا دیں۔ تو ناظرین، واضح رہے کہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کو صحیح طرح سے پڑھنے والا کوئی بھی بچہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفے کے طور پر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا سوال، حالت حیض میں سورہ حشر اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات میں انہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرے گا تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، جبکہ الحشر کی آخری 3 آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی روز فوت ہو جائے تو شہید ہوگا، اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھے تو اسے بھی یہی فضیلت ہوگی۔ پوچھی گئی صورت میں اگر آپ حالت حیض میں احادیث مبارکہ میں وارد شدہ فضائل حاصل کرنے کے لیے وظیفے اور دعا کی نیت سے نہ کہ تلاوت کی نیت سے مذکورہ آیات پڑھنا چاہتی ہیں تو آیات کو ہاتھ لگائے بغیر وظیفے اور دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا سوال، کیا طلوع کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے؟ تو ناظرین، مکروہ اوقات طلوع، زوال اور غروب آفتاب میں ذکر اور اذکار کرنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ پانچواں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ورد یا تسبیح کے طور پر پڑھنے سے درود شریف پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ جی ہاں، درود شریف کو بطور وظیفہ پڑھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ چھٹا سوال، گھر کے کچھ افراد کا بیٹھ کر کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تو ناظرین، واضح رہے کہ درود شریف کا پڑھنا باعث فضیلت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح کسی مشکل سے نجات اور حاجت کے لیے درود شریف پڑھنا بھی بعض روایات سے ثابت ہے، اس لیے اجتماعی طور پر کسی حاجت پوری ہونے اور مشکل سے نجات کی غرض سے درود شریف پڑھنے جائز ہے۔ البتہ اجتماعی حیت کو سنت یا لازم سمجھنا، سنت کے طرح اس کا التزام کرنا درست نہیں ہے۔ نیز گٹھلیوں کو تعداد کے شمار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا سنت یا لازم سمجھتے بغیر تعداد یاد رکھنے کے لیے بطور آلہ گٹھلیوں کو استعمال کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ساتواں سوال، کیا استغفار کے طور پر آیت کریمہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ناظرین، واضح رہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں استغفار کے متعلق الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں سے ایک آیت کریمہ بھی ہے، لہٰذا آیت کریمہ کو بھی بطور استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال، اگر کوئی آپ کی کسی قابل تعریف چیز پر ماشاءاللہ کہے، مثلاً آپ کی کامیابی پر یا تصویر یا کسی کام پر، تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، واضح رہے کہ ماشاء اللہ دعائے کلمہ ہے، اس کا معنی ہے جو اللہ چاہے۔ یہ کسی نیکی یا دینوی لحاظ سے کسی نعمت اور مال و دولت کے حصول پر بولا جاتا ہے، لہٰذا جب کسی شخص کی کوئی خوبی یا اس کی جان و مال میں کوئی اچھی اور تعجب انگیز بات نظر آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ ماشاء اللہ کہے، اس سے وہ چیز نظر بد کے اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ البتہ مجسمہ سازی اور تصویر کشی اسلام میں منع ہے، اس لیے ان پر ماشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔
جب کوئی آدمی کسی کی خوبی یا نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہتا ہے تو سامنے والا اس کا مخاطب نہیں ہوتا، یعنی یہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس لیے سامنے والے کے لیے شریعت میں اس کا کوئی باقاعدہ جواب مشروع نہیں ہے۔ البتہ آپ موقع کی مناسبت سے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں یا انہیں جزاک اللہ کہہ کر دعا دے سکتے ہیں۔ نامہ سوال: عبادات ادعیہ معصورہ اور اذکار کے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ ان کو بجا لانے کے بعد کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ مفصل جواب دے کر تشنگی دور فرمائیں۔ تو محترم ناظرین، واضح رہے کہ ہر دینی عمل، اذکار، ادعیہ معصورہ اور دیگر تمام عبادات، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، کہ دو قسم کے نتائج اور اثرات ہیں، ایک دینوی اور دوسرے اخروی۔ جہاں تک اخروی آخرت کے اثر کا تعلق ہے تو اس سے مراد ان اعمال کا ثواب ہے جس کا ظہور ثواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ہی ہوگا، دنیا میں اس کے ظاہر ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ جو دنیاوی اثرات ہیں تو وہ دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز کی ایک فضیلت اور دینوی اثر قرآن کریم میں مذکور ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور روزے کا یہ اثر ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی یہ فضیلت آئی ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے جس سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ مقبول حج کے بعد زندگی کا بدل جانا حج کا ایک اہم اور عظیم فائدہ اور فضیلت ہے جس کا مشاہدہ بکثرت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ دونوں قسم کے اثرات چونکہ دینی ہیں، اس لیے دین اسلام نے اس اثرات کو خاص قسم کے شرائط سے مشروط رکھا ہے، لہٰذا ہر دینی عمل کی اپنی شرائط اور خاص آداب ہیں، اور اگر آداب اور شرائط کی مکمل رعایت رکھتے ہوئے اس عمل کو اسی طرح ہی ادا کیا جائے جس طرح قرآن و حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بطور دیگر ان اثرات کے ظاہر ہونے کی کوئی ضمانت گارنٹی نہیں ہے، جیسا کہ مذکور آیات کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ اپنی شرح آفاق تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، متعدد مسند احادیث کی روح سے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اقامت الصلاۃ میں بالخاصہ تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بشرطیہ صرف نماز پڑھنا نہ ہو بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت الصلاۃ ہو۔ اقامت الصلاۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح سے ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا۔ جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز میں ہی قصور ہے۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات حکیم الامت میں بھی تفصیلاً مذکور ہے۔ اسی مضمون کی ایک مشہور حدیث بھی ہے جس کا ترجمہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مذکورہ بلا تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں دعاؤں، اذکار اور عبادات کے فضائل ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو وہ یقیناً عمل کرنے والے کے عمل میں کسی کمزوری اور کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کر کے اسے درست طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ البتہ مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ وہ مطلوبہ فوائد عطا فرمائے گا، یہ دعا قبول فرمائیں گے، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت یا اس کی طرف سے انسان کی آزمائش کے طور پر دیر سے ظاہر ہوتا ہے یا دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوتا اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کی قوم کو بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو فوراً قبول کر لی، لیکن دعا کی قبولیت کا اثر بعض مفسرین کے قول کے مطابق 40 سال بعد ظاہر ہوا۔ دیکھیں معارف القرآن، لہٰذا تاخیر پر صبر کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔